حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ کیوں فرمایا تھا کہ اے کوفیو، تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو، شاید میں تم سے تنگ آ چکا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے 10 آدمی امیر معاویہ کو دے کر ان کا ایک سپاہی اپنے پاس بلا دو۔ نام علی ہو، گستاخی امیر معاویہ کی کرے، اور نام علی ہو، گستاخی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کرے، اور نام علی ہو اور گستاخی ابو سفیان کی کرے، اس کو علی کہنا لفظ علی کی توہین سمجھتا ہوں۔ کہ یہ جو رٹ لگاتے ہیں 28/12 کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اس پر کسی کو کسی قسم کی یا کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی عبارت ہے، سورۃ الفتح ہے۔ ابو بلتا کے خط کا ذکر کر کے انجینئر نے کیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، اور وہ خط کا انکار کر رہا تھا۔ بہرحال میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، حضرت علی نے خط ان سے نکلوایا، خط نکلوا کر واپس آئے، خط لے کر آئے تو وہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ظاہر حضرت فاروق اعظم کی غیرت تو ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتی۔ تو یہاں انجینئر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کا ذکر کر کر کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں وہاں، اور پھر وہاں اگر انجینئر بھی ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تمہاری بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی وہاں پہ کہ اللہ کے نبی کی محفل میں صحابہ تھے اور تم کیوں نہیں تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے صحابہ کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے۔ انجینئر مرزا کی طرف سے حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اور اس میں ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے اور ان کو شہید کس نے کیا ہے۔ اس پر وہ پوری سنی قوم سے اور سنی علماء سے جواب مانگتے ہیں، اور ان کے جواب مانگنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ حدیث عمار رضی اللہ تعالی عنہ میں جو لفظ الباغیہ آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے۔ اس بات پر متعدد علماء کرام، مستند قسم کے فضلاء کرام اور شیوخ عظام، انہوں نے حدیث کے مطابق اپنی اپنی رائے کا اظہار سمجھ لیں، یا حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جو جواب بنتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے لب کشائی کی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب میں نہ مانوں کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ نہیں، اس جواب سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ آپ قاتل عمار کو واضح کریں۔ اس تمام تر تحقیق کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ جب تک تمام علماء یہ نہ کہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل حضرت ابو الغادیہ ہیں نعوذ باللہ، تب تک میں مطمئن نہیں ہوگا۔ اور انجینئر مرزا نے اپنے زبان سے اس بات کو تسلیم کیا ہے
کہ قاتل عمار حضرت ابو الغادیہ ہیں، اور وہ اس بات سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو رٹ لگاتے ہیں 28/12 کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اس پر کسی کو کسی قسم کی یا کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا ہے وہ اٹل ہے، وہ اتم ہے، وہ اہم ہے، اس پر کسی کو زبان درازی کرنے کی یا اس رائے سے ہٹ کر اپنی رائے کسی پر مسلط کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں چند منٹوں کے لیے صرف آج علمی طور پر اپنے علمی نقطہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس پر کچھ علمی گفتگو کروں، تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے بعد مقتدر شخصیات ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرنا، ان کے بارے میں غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ان کے بارے میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، اور دل کے اندر ان سے اپنے آپ کو یا عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں مسلمانی اور اسلام اور ہر ایک مسلمان کے ایمان کے 100% سے بڑھ کر خلاف ہیں۔ جس شخص کا ان چیزوں کے بارے میں اگر وہ کوئی رائے رکھتا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے خلاف، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اشارتاً ایک دو مثالیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں، جو کفار مکہ اور منافقین ابن سبا کی ذریت جن چیزوں کو رواج دیتی تھی، ان میں کیا تھا؟ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب اللہ کے پیغمبر ان سے فرماتے تھے کہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ جیسا کہ یہ ایمان لائے ہیں۔ کما آمن الناس، آمن الناس سے مراد کون ہے؟ آمن الناس کس کو کہا گیا ہے؟ آمن الناس کی تفسیر میں کیا ہے؟ آمن الناس وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کو نبی برحق تسلیم کر چکے تھے، اللہ کے پیغمبر کو نبی مان چکے تھے، اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی دے چکے تھے، اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کر چکے تھے۔ یہ آمن الناس ہیں۔ پھر اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں، آمن الناس میں حضرت ابو بکر ہیں، آمن الناس میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، آمن الناس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، آمن الناس میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور آمن الناس میں وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ آمن الناس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اس وقت تسلیم کیا جب کہ اپنی جانوں کو موت کے منہ میں دینا ہوتا تھا۔ تو یہ ہیں آمن الناس۔ تو ان کو تو آمن الناس کہا گیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، لیکن آگے سے جواب کیا آیا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، کہ جیسا کہ یہ نعوذ باللہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں، ہم ایسا ایمان لے کر آئیں۔ نعوذ باللہ
ان کے دل میں صحابہ کے بارے میں جو کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اللہ کی خوشنودی میں داخل ہو چکے تھے، گلشن اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے، اللہ کے پیغمبر کو ہر طرح کا خاتم النبیین تسلیم کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی طرح ایمان لائیں، جیسے کہ یہ بیوقوف ہے۔ گویا کہ انہوں نے ایمان لا کر نعوذ باللہ حماقت کی ہے، ایمان لا کر انہوں نے غلط کیا ہے، ایمان لا کر انہوں نے گویا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ان بیوقوفوں کی طرح ہم کبھی نہیں ایمان لانے والے۔ اس کا جواب بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغمبر دیتے، اس کا جواب بجائے اس کے کہ وہ ایمان والے لوگ دیتے، اللہ نے فرمایا نہیں، اے پیغمبر آپ خاموش رہیں، ایمان لانے والے خاموش رہیں، اسلام کا نام لانے والے خاموش رہیں، اس کا جواب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا کیا یہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں جو میرے نبی پر ایمان لائے ہیں؟ کما آمن السفہاء، اللہ نے فرمایا خبردار خبردار۔ الا کا مطلب علماء سے پوچھیں، الا کا مطلب مفسرین سے پوچھیں، الا کا مطلب گرامر جاننے والوں سے پوچھیں، الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبردار۔ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ خبردار اگر ان کو بیوقوف کہا، انہم ہم السفہاء، اور انہم کیا تاکید کے لیے نہیں آتا، انہم لا کر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تو تم ہو جو ایمان لانے سے کتراتے ہو، نبی کو جھٹلانے سے تمہیں شرم نہیں آتی، نبی کا انکار کرنے سے تمہیں شرم نہیں آتی، بیوقوفی تو تم کر رہے ہو، حماقت کے پہاڑ تو تم ہو، حماقت تو تمہارے دل اور دماغوں کے اندر ہے جو ایمان نہیں لا رہے، اور جنہوں نے ایمان لے آیا وہ تو عقل مند لوگ ہیں وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو سامعین، یہ تو صحابہ کا معیار صحابیت ہے کہ اللہ نبی سے نہیں فرماتا کہ ان کو جواب دیں، اللہ خود جواب دیتا ہے کہ انہم ہم السفہاء، تو یہ بیوقوف ہے۔ ایک چیز یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہاں سے آپ پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ کا منکر ہے، منکر صرف وہ نہیں جو صحابہ کرام پر لمبی چوڑی طعن و تشنیع کہے، منکر وہ بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہے، منکر وہ بھی ہے جس کے دل میں صحابہ کا حسد ہے، منکر وہ بھی ہے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اور منکر وہ بھی ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اور منکر وہ بھی ہے جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ منکر انکار کی تفسیر پڑھیں کہ انکار کن کن چیزوں پر لازم آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو صحابہ کو نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں یا ان کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، کدورت رکھتے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ انسان نہیں ہیں، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، وہ تو جانوروں کی مانند ہیں، ان کا صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ اور اس سے آگے اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو صحابہ کے منکر ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، بظاہر تو آنکھیں ہیں لیکن روحانی طور پر یہ صحابہ کا معیار صحابیت نہیں سمجھتے، صحابہ کی جو عزت اور توقیر ہے اس کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو آئیے میں نے یہ صرف 2 دلائل قرآن پاک سے پیش کیا آپ سے۔ اگر میں صحابہ کی تعریف اللہ کے قرآن سے بیان کرنے لگوں تو اس میں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صحابہ کی تعریف کرتے کرتے قرآن بھرا پڑا ہے۔ رضی اللہ عنہ کے جو سرٹیفکیٹ دیے گئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کی جو آیتیں ہیں، اور أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، اور اسی طرح لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ یہ صحابہ کے بارے میں۔ تو اب یہ جو میری گفتگو ہے وہ حدیث عمار کے بارے میں۔ جب آپ کو صحابیت اور صحابہ اکرام کا ایمان سمجھ آ گیا کہ اللہ کے سوا صحابہ کو، اگر اللہ نے صحابہ کے ایمان کی گواہی دی ہے اور نبی نے گواہی دی ہے تو کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کے ایمان پر بات کرے۔
تو یہ تو تمام صحابہ ہیں، اعلیٰ صحابی سے لے کر ادنا صحابی تک۔ اب آئیے اصحاب شجرہ، جن کو صلح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے بیعت رسول کی، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب شجرہ۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، جس کے حوالہ جات انجینئر مرزا بار بار دیتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ تفسیر ابن کثیر سے ہی اس کو جواب دیتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے اصحاب شجرہ کے بارے میں، اور جن صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور انہی صحابہ میں حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ جب انجینئر سے کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہم ابو الغادیہ کو مان لیں، جبکہ وہ صلح حدیبیہ میں موجود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ میں ابھی آپ کو حدیث پہ سناتا ہوں تفسیر میں۔ تو اس نے کہا اس میں تو شک شبے کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلطی سے تو نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ پلان بنا کر یہ کام کیا۔ اس میں پھر وہ کوئی اپنا انہوں نے جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے وہ انہوں نے دیا ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کیوں بیعت کی تھی؟ خون عثمان کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ عثمان غنی ابھی تک شہید نہیں ہوئے، شہید ہوئے نہیں ہیں، بیعت پہلے ہو رہی ہے، افواہ اڑی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قاصد پیغمبر بن کر گئے تھے، سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر گئے تھے، عمرہ کی اجازت لینے کے لیے گئے تھے، اور یہی کام جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا، پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت عمر کو مقرر کرتے ہیں اس کام کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر ہیں کہ ان کی قوم اور خاندان کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور میرے خاندان کے لوگ موجود نہیں ہیں، میرے ساتھ تو کفار مکہ کو پہلے ہی بڑا حسد ہے کہ جس انداز میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو للکار کر ہجرت کر کے آئے تھے، حضرت عمر تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر بات کی تو انہوں نے اجازت نہیں دی، کہنے لگے کہ آپ تو عمرہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رفقاء کو عمرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک صحابی نے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے عثمان غنی نے عمرہ کر لیا ہو اور ہم یہاں ان کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو میں آپ کو وہ عبارت سناتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ عثمان بڑے خوش نصیب رہے کہ ہم تو یہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ سن کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ناممکن ہے کہ عثمان ہم سے پہلے طواف کر لے، گو کئی سال تک وہاں رہیں۔ یہ ابن کثیر کی عبارت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے تفسیر میں، کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہاں بیعت کر رہے ہیں تو عثمان وہاں عمرہ کر رہے ہیں،
ایک رائے کا اظہار کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فرمایا تھا، تو اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ناممکن ہے، یعنی ہمارے بغیر عثمان عمرہ کر لے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اللہ کے نبی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پر اس قدر اعتماد اور یقین تھا کہ ہمارے بغیر وہ عمرہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کئی سال بھی اگر وہاں رہے ہمارے بغیر تو وہ پھر بھی ہمارے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا بڑا اعتماد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسری بات کہ یہ جو 1400 صحابہ بیعت کر رہے تھے، ان کی بیعت کو سمجھیں، یہ زندگی کی بیعت نہیں کر رہے تھے۔ کس چیز کی بیعت کر رہے تھے؟ حضرت عثمان غنی تو شہید ہی نہیں ہوئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ رضی اللہ عنہم کا اندر کا معاملہ جاننا چاہتے تھے، جو آیت کے اندر موجود ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ ہے اندرونی کیفیت۔ ایک انسان کی باہر کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اندر کی کیفیت کو انسان نہیں جان سکتا، اندر کی کیفیت تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کا جو امتحان لیا ہے وہ امتحان ظاہری امتحان نہیں تھا، وہ پرچے کا امتحان نہیں تھا، وہ قلم اور کاغذ کا امتحان نہیں تھا، مسلمانوں وہ دل کا امتحان تھا، فی قلوبہم، کہ صحابہ کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے صحابہ کے دلوں کو پرکھا، صحابہ کے دلوں کو جانچا، صحابہ کے ایمان کو پرکھا، صحابہ کی اندر کی کیفیت کو دیکھا کہ ان کے اندر کیا چیز ہے۔ نبی سے واقعتاً محبت کرتے ہیں، واقعتاً الفت اور مودت کرتے ہیں، واقعتاً نبی کے اوپر جان نثار کرنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اس میں کوئی یہ مت خواب خیالی میں رہے کہ صحابہ کا تو امتحان جیسے آج میٹرک اور ایف اے بی اے کا امتحان ہوتا ہے، ایسا کوئی امتحان ہوا تھا؟ نہیں، یہ دلوں کا امتحان ہے۔ آج کوئی امتحان دے رہا ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، آپ تو ظاہری امتحان ہوتے ہیں نا، اندرونی امتحان کی کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو یہ 1400 صحابہ ہیں جن کے اندر حضرت ابو الغادیہ بھی ہیں۔ یہ تمہیدی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ نیچے ہے، جس ہاتھ کے اوپر صحابہ کے 1400 ہاتھ ہیں، اور پھر اتنے ہاتھ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا جو دوسرا ہاتھ ہے یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ گویا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو نیچے بھی نبی کا ہاتھ، اوپر بھی نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ منظر دیکھا، فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، جب عالمی فضا نے یہ منظر دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیچے جو آپ کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ کی پر اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور یہ جو اوپر ہاتھ ہے یہ بھی نبی کا ہاتھ، نیچے بھی نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی یہ جو عثمان کی طرف سے آپ نے بیعت کی ہے یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر، گویا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اوپر میرا بھی ہاتھ ہے۔ تو جس بیعت میں اللہ کا بھی ہاتھ ہو، نبی کا بھی ہاتھ ہو، اور عثمان غنی کا ہاتھ، اللہ کا نبی اپنے نبوت والے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے، تو اس میں عثمان کی فضیلت آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ منظر ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی تو فرمایا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ لا کا لام یہاں بھی تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ میں ان سے ضرور راضی ہو گیا ہوں۔ ان کی رضا مندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور صحابہ اور نبی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اور رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا تو اس وقت اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو الغادیہ عمار بن یاسر کا قاتل ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ ابو الغادیہ کا جو ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے یہ عمار بن یاسر کا قاتل ہوگا؟ تو یہاں بات سمجھیں نقطے کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار بن یاسر کو اینٹیں لاتا ہوا دیکھا، بلاک لاتا ہوا دیکھا کہ وہ دو دو لے کر آ رہے ہیں، باقی ایک ایک لے کے آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا اور ساتھ فرمایا کہ افسوس تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ ابھی قتل نہیں ہوئے، فرمایا قتل کرے گا۔ تو قتل تو ہوئے 30-35 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور اللہ کے پیغمبر ابھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہاں پیشن گوئی فرما دی کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہاں ابو الغادیہ ہاتھ پہ ہاتھ دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ابو الغادیہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا؟ وہ بھی نبی کا فرمان، یہ بھی نبی کا فرمان ہے، وہاں بھی نبی صحابی کو فرما رہے ہیں، یہاں بھی صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یا تو تمہیں ماننا پڑے گا نبی کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ تھا تو پھر اللہ کے نبی نے اظہار کیوں نہیں فرمایا کہ تم عمار کے قاتل ہو، میرے ہاتھوں سے ہاتھ نکالو، میں تمہاری بیعت نہیں کرتا؟ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے، میں بتاؤں گا آخر میں، کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سرخ اونٹوں والا ہے، اس کو ایک صحابی گئے پیغام دینے کے لیے، اس نے آگے سے کیا کہا یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس آیت کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم تھا، پتہ تھا، حقیقت آپ کے سینے اطہر پر کھل چکی تھی، تو آپ نے غادیہ کے رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو علیحدہ کیوں نہیں کیا کہ تو عمار کا قاتل ہے، تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دے کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ انجینئر کو سوچنا پڑے گا، اس کے چاہنے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ یہ بات ہو گئی، اب آگے آئیے، بیعت بھی ہو گئی۔ اب بیعت کرنے والوں میں 1400 صحابہ ہیں، اگرچہ کئیوں نے 1500 بھی کہا ہے، اوپر نیچے بھی ہے، لیکن مستند قول جو ہے وہ 1400 کا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو 1400 نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور بیعت کی، تفسیر ابن کثیر کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج زمین پر جتنے ہیں ان سب پر افضل تم لوگ ہو، جتنے زمین پر لوگ ہیں سب میں افضل تم ہو۔ کون؟ جو بیعت کر رہے تھے 1400 صحابہ۔ آگے فرماتے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی تعیین میں بڑا اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جنہوں نے بیعت رضوان میں بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی عبارت ہے، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 10 ہے، جس میں یہ حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث وارد ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اسی آیت کے تناظر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ حضرت حاتم بن ابو بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ابو بلتہ کے خط کا ذکر کر کے انجینئر نے کیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا اور وہ خط کا انکار کر رہا تھا۔ بہرحال میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، حضرت علی نے خط ان سے نکلوایا، خط نکلوا کر واپس آئے، خط لے کر آئے تو وہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ظاہر حضرت فاروق اعظم کی غیرت تو ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتی، تو یہاں انجینئر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کا ذکر کر کر کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں وہاں، اور پھر وہاں اگر انجینئر بھی ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تمہاری بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی وہاں پہ
کہ اللہ کے نبی کی محفل میں صحابہ تھے اور تم کیوں نہیں تھے، اسی سے پتہ چلتا ہے صحابہ کی محبت تمہارے دل میں کتنی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام حضرت حاتب کی شکایت لے کر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتب ضرور جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، وہ جہنمی نہیں، وہ بدر میں اور حدیبیہ میں موجود رہا۔ ان بزرگوں کی ثنا بیان ہو رہی ہے کہ یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ ہے، اور اس بیعت کو توڑنے والا اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تو بدر میں اور حدیبیہ میں، یہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس میں جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے جنتی تھے، اور اس کی گواہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرما دی ہے۔ اب میں یہاں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو انجینئر کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے تک حالات پرسکون تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے تک حالات پرسکون تھے، آخر میں جا کر ہلڑ بازی اور حالات کو خراب کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو شہید ہو گئے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو خلافت کا قمیض ملے گا، لوگ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے لیکن وہ کسی کو دینا نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا کہ آپ کو خلافت ملے گی، خلافت چھیننے والے بہت ہوں گے لیکن آپ نے خلافت کو نہیں چھوڑنا حتیٰ کہ آپ اللہ کے پاس آ جائیں، لیکن خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ یہی وہ بات تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر ڈٹے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا۔ انہوں نے خلافت سے نہ دستبرداری کا اظہار کیا اور نہ دستبرداری کا اعلان کیا، نہ انہوں نے خلافت کو چھوڑا، نہ خلافت سے پیچھے ہٹے، اور نہ کسی کو خلافت چھیننے کی انہوں نے اجازت دی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ کتنے دنوں بعد ہوئے، اس میں کتنے دن لگے اور کس طریقے سے آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ کوئی یہ کوشش مت کرے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت علی سے محبت نہیں رکھتے۔ اہل سنت والجماعت جن میں بریلوی اور دیوبندی، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے پیچھے نہیں ہیں۔ جو انجینئر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرے اور اہل حدیث انجینئر کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے میں پیش ہوں، تو جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ کریں وہ حضرت علی سے کیسے دشمنی رکھ سکتے ہیں؟ اور دیوبندی اور بریلویوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے، بے ادبی کرنے کا نہیں سوچ سکتے، اور بے ادبی بھی بڑی دور کی بات ہے۔ مسلمان تو حضرت علی کا جو نام ہے اس نام کی بے ادبی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو میں انجینئر کا نام نہیں لیتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے، اس نام کا رکھنے والا اگر اس کی لاج نہیں رکھتا تو وہ قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ نام علی ہو، گستاخی امیر معاویہ کی کرے،
اور نام علی ہو، گستاخی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کرے، اور نام علی ہو اور گستاخی ابو سفیان کی کرے، اس کو علی کہنا لفظ علی کی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے میں نام نہیں لیتا۔ تو سامعین، البدایہ والنہایہ کے حوالے دیتے ہوئے انجینئر کا منہ نہیں تھکتا۔ میرے پاس البدایہ والنہایہ موجود ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو مخلص صحابہ کرام تھے، جو اصلی صحابہ کرام تھے، جن کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے ثلاثہ کی اور خود حضرت علی کی محبت تھی، وہ حضرت علی کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس چیز کا کون انکار کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں منافقین کا جو کردار تھا وہ کسی سے فراموش نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ کیوں فرمایا تھا کہ اے کوفیو، تم مجھ سے تنگ آ چکے ہو، شاید میں تم سے تنگ آ چکا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے 10 آدمی امیر معاویہ کو دے کر ان کا ایک سپاہی اپنے پاس بلا لو۔ یہ حضرت علی نے کیوں فرمایا تھا؟ اس کو بیان کرتے ہوئے تمہاری زبان کو تالا کیوں لگتا ہے؟ تمہاری زبان گم کیوں ہو جاتی ہے؟ تم امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہوئے ڈگمگاتے کیوں ہو؟ یہاں تمہاری مشین گن کیوں کم ہوتی ہے؟ یہاں تمہاری حدیث کیوں نہیں بولتی؟ یہاں تمہاری زبان کیوں نہیں یہ بیان کرتی کہ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا تھا؟ کیوں فرمایا تھا؟ کیا حضرت علی کو نفرت تھی؟ کیا حضرت علی بغض معاویہ کے شکار تھے؟ یہ تمہارا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی جب فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے 10 آدمی دے کر ان کا ایک آدمی لے لوں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ کے جو سپاہی ہیں وہ وفادار سپاہی ہیں۔ میں امیر معاویہ کی بات میں کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو مکمل کر کے تو یہ فرمایا۔ اور البدایہ والنہایہ میں کیا یہ انجینئر کی زبان سے نہیں گزرا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ماننے سے آپ کا کون انکار کرتا ہے؟ داماد رسول ہونے سے آپ کا کون انکار کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا کون انکار کرتا ہے؟ آپ کے علم کا کون انکار کرتا ہے؟ انا مدینہ العلم و علی بابوہا کون انکار کرتا ہے؟ حضرت علی کے اسد اللہ ماننے سے کون انکار کرتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر ماننے سے کون انکار کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و تقدیس سے کون گھبراتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہٹ سکتا۔ نہ حضرت علی کی تعریف کرنے سے مکتبہ بریلوی شرماتے ہیں، نہ دیوبندی شرماتے ہیں، نہ اہل حدیث شرماتے ہیں، لیکن مرزا نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے اس پہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مقام تک پہنچانا چاہتے ہو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جلد نمبر 7 ہے، اس کے صفحہ 235 پر یہ عبارت درج ہے، جس کا دل چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں جو بیان کیا گیا وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اہل مدینہ کی طرف بھی پیغام بھیجا، جو ہتھیار سواریاں مطلوب تھیں وہ لیں اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ تقریر فرمائی۔ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت و رفعت عطا فرمائی اور ہمیں ذلت، قلت اور بغض، عداوت اور دوریوں کے بعد آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لوگ اس طریقے پر عمل پیرا رہے کہ اسلام ان کا دین تھا، حق ان کے درمیان تھا اور اللہ کا قرآن ان کا امام تھا، حتیٰ کہ یہ شخص حضرت عثمان ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا جنہیں شیطان نے ورگلایا تھا تاکہ اس امت کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کر دے۔ خبردار، یہ امت ضرور مختلف فرقوں میں بٹے گی، جیسا کہ اس سے پہلی امتیں بھی فرقوں میں بٹی تھیں۔ بس ہم اس شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو کہ ظاہر ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے مقرر فرمایا کہ وہ شر ضرور واقع ہو کر رہے گا اور آگاہ رہو ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان میں سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا
لیکن میرے جیسا عمل نہیں کرے گا۔ یہی میرے موضوع کی اصل جو بات ہے، نقطہ، وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے محبت کا تو دعویٰ کریں گے لیکن میرے جیسا عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بلا شبہ میرے جیسا عمل نہیں کرے گا اور بلا شبہ تم نے اسے پا لیا اور دیکھ لیا ہے، بس تم اپنے دین کو لازم پکڑو اور میرے طریقہ سے رہنمائی حاصل کرو، بلا شبہ وہ تمہارے نبی ہی کا طریقہ ہے، اور ان کی سنن کا اتباع کرو، جو بات تم پر مشتبہ ہو جائے اس سے سکوت اختیار کرو حتیٰ کہ اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، بس جو قرآن بتلائے اسے لازم پکڑو اور جس سے وہ انکار کر دے اسے رد کر دو۔ اللہ تعالیٰ رب ہونے کا، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے حکم و امام ہونے پر راضی ہو جاؤ۔ یہاں دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو حضرت علی نے جو فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن میرے جیسے عمل نہیں کرتے وہ لوگ خبردار ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ جو چیز تمہارے اندر مشتبہ ہو جائے اس پر خاموشی اختیار کرو۔ یہ دو کام اگر سمجھ آ جائیں تو پھر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری زبان کچھ بولنے کی جرت نہیں کرے گی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز مشتبہ ہو جائے اس پر سکوت اختیار کرو، تو انجینئر کون ہے کہ مشتبہ چیز کو ظاہر کرے؟ انجینئر کون ہوتا ہے کہ جو مشتبہ کام ہے اس پر حضرت ابو الغادیہ کے اوپر فتویٰ لگانے کی ناکام کوشش کرے؟ یہ امت مسلمہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے کہ تم حضرت غادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہو۔ اچھا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور میں نے درمیان میں ایک بات کی تھی کہ اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وفادار تھے؟ اگر سارے وفادار ہوتے تو پھر قتل عثمان مشتبہ نہ ہوتا، پھر قتل عثمان پر حضرت علی کی گرفت ہوتی۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے ان کے قاتلوں کو انجام تک حضرت علی نہیں پہنچا سکے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت حال تک پہنچنے سے مجبور تھے۔ کیوں مجبور تھے؟ یہ تفاسیر اور تواریخ میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین ہونے کے باوجود، خلیفہ راشد ہونے کے باوجود اور خلفائے ثلاثہ کا مشیر ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لوگ نہیں مانتے تھے سوائے مخلص لوگوں کے۔ تو جنہوں نے حضرت علی کی بات کا انکار کیا تو وہ کیا حضرت علی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں؟ اور تاریخ اسلام میں تو یہ بات ملتی ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے وہی حضرت علی کے غدار تھے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں جو آپ سے بے وفائی کر رہے تھے، آپ کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حکمت بصارت عطا کی تھی کہ جتنا نقصان ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اور اللہ نے بچایا، لیکن ان لوگوں کی خواہش یہی تھی